بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے افطاری کے احکام و مسائل کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ روزہ رکھنے کی جو مدت ہے وہ غروب آفتاب تک ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، جمع اور دیگر ان چیزوں سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے، جن سے ایک انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے ضروری ہے کہ وہ روزہ افطاری کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی یہ ہے کہ افطاری میں جلدی کی جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ اس وقت تک خیر میں رہیں گے، بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطاری میں جلدی کریں گے۔ جلدی کرنے کا معنی یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہونا یقینی ہو جائے اس کے بعد مزید احتیاط کے نام پر تاخیر نہ کی جائے، جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی مخالفت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے باوجود بعض لوگ اس پر عمل نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ احتیاط کے نام پر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ فاسد نہ ہو جائے، کچھ تاخیر سے ہم افطاری کریں تاکہ روزہ کے فاسد ہونے کا کوئی ڈر نہ رہے۔ حقیقت میں احتیاط کے نام پر اس طرح کا عمل کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ احتیاط کے نام پر بعض لوگوں کے ہاں عجیب و غریب چیزیں پائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ بعض علاقوں کے متعلق سنا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد احتیاطاً پھر ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری جمعہ کی نماز صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اس طرح کے احتیاط کا شریعت میں کوئی محل نہیں ہے، اس طرح کا احتیاط جائز نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کی مخالفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کرنے کے اندر جلدی کرنے کا حکم دیا ہے اور اسے خیر کی علامت بیان کیا ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اس حدیث کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص افطاری میں جلدی نہیں کرتا تو یہ شر کی علامت ہے، یہ برائی کی علامت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی برائیوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ کن چیزوں سے افطاری کرے، اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ رطب سے اگر اسے میسر ہو رطب سے افطاری کرے۔ رطب کہتے ہیں کہ جیسے ہی کھجور پکنے کے مرحلے میں آتا ہے تو سب سے پہلی حالت اس کی رطب کی ہی ہوتی ہے، پھر چند ایام کے بعد وہ کھجور بننا شروع ہوتا ہے۔ تو رطب سے اگر کوئی افطاری کر سکے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اگر رطب میسر نہ ہو تو وہ شخص کھجور سے افطاری کرے، اگر کھجور بھی میسر نہ ہو تو پانی سے افطاری کر لے یا کسی بھی چیز سے افطاری کرے، لیکن افطاری ضرور کرے۔ اگر کسی کے پاس افطاری کے لیے کچھ بھی میسر نہ ہو تو نیت سے وہ افطاری کر سکتا ہے اور اس سے اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم مریض کے آپریشن کے لیے مشغول رہتے ہیں آپریشن تھیٹر میں اور ہمارے لیے اس وقت کھانا پینا ممکن نہیں ہوتا، تو کیا 2-4 گھنٹے کے بعد جب ہم آپریشن سے فارغ ہو جائیں اس وقت افطاری کریں، یا کیا ہمارے لیے بہتر طریقہ ہوگا؟ تو ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی بھی شخص کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ پیش ہو کہ اس کے لیے افطاری کرنا، کچھ کھانا پینا ممکن نہ ہو، تو وہ نیت سے بھی افطاری کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ دن میں اگر کوئی شخص روزہ توڑنے کی نیت کر لے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، گرچہ وہ کچھ نہ کھائے پیے لیکن صرف نیت کر لے کہ میں اپنا روزہ توڑ رہا ہوں، تو اس نیت سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو نیت سے افطاری کر سکتا ہے۔
اگر کوئی شخص افطاری کرے یہ سمجھ کر کہ افطاری کا وقت ہو چکا ہے، لیکن افطاری کے بعد سورج طلوع ہو جائے، مثلا جس گھڑی پر اس نے اعتماد کرتے ہوئے افطاری کی تھی اور اس گھڑی کو صحیح سمجھ رہا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ 2-4 منٹ فاسٹ تھی اور اس وجہ سے انہوں نے وقت سے پہلے افطاری کر لی ہے، بعد میں سورج طلوع ہو گیا، یا صحرا میں تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اسے لگا کہ سورج غروب ہو چکا ہے اور یہ سمجھتے ہوئے اس نے افطاری کر لی، لیکن بعد میں سورج دوبارہ طلوع ہو گیا اس کے سامنے، تو اس سے اس کی روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کا روزہ صحیح مانا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ایسا واقعہ پیش آ چکا تھا اور اللہ کے رسول نے دوبارہ اس روزے کی قضا کا حکم نہیں دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ روزہ صحیح ہے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر وقت سے پہلے افطاری نہیں کی ہے، بلکہ جس وقت وہ افطاری کر رہا تھا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں وقت پر ہی افطاری کر رہا ہوں۔ افطاری کی دعا کیا ہے، اس بارے میں بہت کچھ لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، کافی اختلافات لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ حقیقت میں کھانے کی جو عام دعا ہے وہ دعا ہر کھانے کو شامل ہے۔ بسم اللہ کہہ کر کھانا پینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ بسم اللہ کہنا ہر طرح کے کھانے کو شامل ہے، چاہے وہ افطاری کا ہی کھانا کیوں نہ ہو، وہ دعا یہاں پر بھی بولی جائے گی اور اس دعا کو یہاں پر بھی پڑھا جائے گا۔ البتہ افطاری کے لیے ایک خاص دعا لوگوں کے درمیان معروف ہے، وہ ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ یہ دعا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس وجہ سے اس دعا کا پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اور ایک دعا لوگوں کے مابین بہت مشہور ہے، وہ ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ امام دارقطنی نے اس حدیث کو، جس میں یہ دعا وارد ہے، اسے صحیح کہا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ البتہ بعض دیگر علماء نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، اور حقیقت میں اس کے اسانید کو دیکھا جائے تو اس کی صحت پر دل مطمئن نہیں ہوتا۔ استاد محترم شیخ عبدالوارث اثری حفظہ اللہ، اسی طرح استاد محترم شیخ عبدالباری بن حماد انصاری جو کلیت الحدیث مدینہ طیبہ کے بہت ہی سینئر استاد ہیں، تو ان سے بھی اس دعا کے بارے میں ہم نے پوچھا، تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ یہ دعا صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اس کے اندر پوشیدہ علت ہے جس سند سے یہ دعا مروی ہے۔ اسی طرح علامہ البانی رحمہ اللہ کے ہی شاگرد شیخ عامر عبد المنعم سلیم نے اپنے استاد کی موافقت نہیں کی ہے اور اس حدیث کو غیر ثابت قرار دیا ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی جن علماء کا ہم نے نام لیا ہے ان کی تصحیح پر یا تحسین پر اعتماد کرتے ہوئے اس دعا کو پڑھے تو گنجائش ہے، اور اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کا نہ پڑھنا ہی زیادہ بہتر ہے اور یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے تو اپنے علم کے مطابق ہی عمل کرے۔ البتہ بسم اللہ پڑھنا یہ تمام طرح کے کھانے کو شامل ہے اور اس میں افطاری کا کھانا بھی ہے، اس لیے بسم اللہ پڑھنا نہ بھولے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دین کے مسائل کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔